بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکی حیران اور پریشان ہو کر کھڑی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے اور اپنے فون میں کچھ ویڈیوز بھی بنا رہی ہے۔ یہ ویڈیو کس چیز کی بنا رہی ہے اور کیسے کلمات وہ سن رہی ہے، سب سے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میری گفتگو ضرور سنیے گا۔ Por favor, não reparem na minha cara. Eu sei que eu tô chorando. Mas é porque, desculpa, acredito que eu tô aqui. Desculpa. آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی ہے، عیسائی لڑکی ہے، جب اذان کی آواز اس کے کانوں تک پڑتی ہے تو وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے، حیران اور پریشان رہ جاتی ہے کہ یہ کیسی آواز ہے اور یہ کیسے الفاظ ہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے فون پر ویڈیوز بھی بنا رہی ہے، اور پھر آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ عیسائی ہے لیکن اذان کی آواز نے اس پر اتنا اثر کیا ہے کہ وہ رونے پر مجبور ہو گئی، جذباتی ہو گئی اور اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی۔ دوستو، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو وہاں پر نماز کے اوقات کا اندازہ لگا کر اکٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ناقوس بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جو کہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ کوئی مشورہ دیتا ہے کہ نہیں، یہود کے طریقے سے کر دیا جائے جس طرح وہ اپنی عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ الفاظ سنے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آ گیا، تو اس وقت یہ اذان کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ آپ کی آواز اونچی ہے، آپ اذان دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ میں نے بھی خواب میں ایسے الفاظ سنے ہیں۔ دوستو، یہ دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اگر نماز کی بات کی جائے تو کفار اور مشرکین دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح اگر قرآن سن لیں تو پھر بھی وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ ارے یہ تو نماز اور قرآن کی بات ہے، صرف جو کہ نماز کے لیے بلانے کے لیے الفاظ ہیں، اذان جسے کہا جاتا ہے، اس کو بھی دیکھ کر عیسائی اور یہودی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ یہ اذان کے اتنے اچھے الفاظ ہیں تو پھر آپ قرآن کے الفاظ کا کیسا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جامع کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں۔ بہت شکریہ۔